بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا ملجنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہا شکر ثانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو رمضان مبارک کے 90 روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں نے جو کچھ روزہ رکھا ہے اسے بحسن و خوبی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس روزے میں برکت رحمتیں عطا فرمائے اور اس روزے کے ذریعے ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرمائے. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ و طہارت تمہیں نصیب ہو جائے. تقویٰ اور طہارت انسان کے لیے بے حد ضروری چیز ہے. اگر انسان کو تقویٰ اور طہارت نصیب نہ ہو تو وہ انسان ایک معنوں میں پاک نہیں رہتا. وہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے پاک نہیں کہا جاتا، وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر گندگی سے زیادہ، ظاہر ناپاکی سے زیادہ ناپاکی اور گندگی کوئی ہے تو وہ گناہوں کی گندگی، گناہوں کی ناپاکی ہے. انسان کا ظاہر جسم گندا ہو جائے تو دھلنا آسان ہے. انسان کو دکھائی دیتا ہے یا کوئی دوسرا اس سے کہتا ہے کہ تیرے بدن پر گندگی ہے، یا خود اس کی وہ انسان محسوس کرتا ہے اور وہ محسوس کر کے اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن گناہوں کی گندگی ایسی گندگی ہے جب تک انسان احساس نہ کرے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر انسان احساس کرتا ہے، احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تب بھی وہ گناہوں کی گندگی کو سمجھنے والا ہوتا ہے اور گناہوں کی گندگی کا احساس کرتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے برا کام کیا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے. اس لیے یہ سمجھ آنا تھوڑا دشوار ہے. انسان کو اگر گناہ کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ انسان گناہ، یہ گندگی کیسی گندگی ہے اس کا بھی اسے احساس ہو جائے گا. ہم اور آپ اپنے جسم پر، ظاہر جسم پر گندگی رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے. ظاہر جسم پر گندگی رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے. اسی طرح انسان کے اعمال بد ہو جائیں، انسان گناہوں کی گندگی میں پھنس جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ظاہر بدن پر گندگی رہے پسند نہیں ہے، اور خدا کو بندے کے اعمال میں خرابی پیدا ہو، بندہ گنہگار ہو، بندہ گناہوں میں پڑا رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
تو ہم اپنی مرضی کو ترجیح دیں گے یا خالق کی مرضی کو ترجیح دیں گے؟ اگر ہم اپنی مرضی کو ترجیح دیتے رہیں گے تو ہم صرف اور صرف ظاہر بدن کو پاک صاف کرنے میں لگے رہیں گے. اگر ہم خدا کی مرضی کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں گے. اور تقویٰ میں اصل انسان کا باطن ہی پاک ہوتا ہے. انسان کے جب خیالات جب پاک ہوتے ہیں، انسان کے جب احساسات پاک ہوتے ہیں، تو دوستوں اور بزرگوں، خیالات اور احساسات اور نیتیں جب انسان کی پاک ہوتی ہیں تو پھر اس کے ظاہر اعمال پاک ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اگر انسان کا باطن ہی ناپاک ہو، اس کی نیتیں ناپاک ہوں، اس کے خیالات ناپاک ہوں، اس کے ارادے ناپاک ہوں، تو دوستوں اور بزرگوں اس کا ظاہر پاک ہونا بہت دشوار ہے. اس لیے ہم اپنی نیت کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنی نیت کو پاک و صاف رکھیں، ہم اپنے باطن کو پاک و صاف رکھیں، باطن خیالات کو ہم پاک و صاف رکھیں. اگر ہم پاک و صاف رکھتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر حقیقی معنوں میں پاکی اور صفائی پیدا ہو جائے گی. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، روزے کے ذریعے انسان اپنے باطن کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے. درستگی، ہر چیز کی درستگی، ہر چیز میں درستگی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. جب خیالات اور احساسات کی بات آ گئی ہے تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرید ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ابتدائی زمان بہت بڑے ولی کامل آپ گزرے ہیں، بڑے مقامات آپ کو حاصل ہیں. ابتدائی زمانے میں آپ کا حال بہت برا تھا. آپ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے. لیکن جب آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق بخشی، تو آپ جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ پہنچتے ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ توبہ کرتے ہیں. توبہ و استغفار کرنے کے بعد پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما اور آپ کے اشارے پر آپ جو ہے طریقت کی راہ پر چل پڑتے ہیں. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے مقتدائے زمانہ آپ کو کہا جاتا ہے، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے چونکہ عجم کے تھے، آپ جب توبہ نصیب ہوئی آپ کو، آپ نے ایسی توبہ کر لی. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، توبہ بہت ضروری چیز ہے. ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے ہیں. اگر ہم معافی مانگتے رہیں گے تو کسی نہ کسی دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس معافی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے توابین میں شامل فرمائے. یعنی توبہ کرنے والے، خوب رجوع ہونے والے. توبہ کا معنی ہی رجوع ہونا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے. دوستو اور بزرگوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام توابین میں شامل فرما دے، ہمیں توابین میں داخل کر دے، تو اس کی بڑی مہربانی ہوتی ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایسی سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ اکبر. آپ جو ہے توبہ کر کے سارا کام، سارے برے کام، جو سود کا کاروبار آپ کرتے تھے، سب کچھ ترک کر دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یاد خدا میں مشغول ہو جاتے ہیں. آپ اپنی خانقاہ بناتے ہیں، آپ اپنی عبادت کی جگہ بناتے ہیں، آپ اکثر وہیں معتکف اور عبادت کیا کرتے تھے. تو دوستوں اور بزرگوں، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آپ عجم کے تھے، عربی سے زیادہ واقف نہیں تھے، عربی زبان آپ کی مادری زبان نہ تھی، اس لیے آپ کی زبان سے عربی صاف صاف ادا نہیں ہو پاتی تھی. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر حضرت حبیب اجمی کے خانقاہ کے پاس سے ہوتا ہے، ان کے مکان کے پاس سے ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتفاق سے
مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور مغرب کی جماعت کھڑی ہوئی تھی۔ چونکہ دوستوں اور بزرگوں مصر کی سرزمین تھی، مختلف جگہ مساجدیں قائم تھیں، اسلامی سلطنت تھی، مختلف جگہ مسجدیں قائم تھیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ کے قریب سے جب حضرت حسن بصری کا گزر ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہوئی تھی، آپ سوچتے ہیں کہ اندر جا کر نماز ادا کر لو۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ جو ہے حبیب اجمی جو ہے یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، قرآن ان کا پڑھنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں جا کر اپنی خانقاہ میں ہی نماز ادا کروں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، چونکہ ان کا سوچنا صحیح تھا کہ جو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے عربی صحیح نہیں پڑھ پاتے تھے، عربی تلفظ آپ سے صحیح نہیں ادا ہوتے تھے، آپ جو ہے الفاظ صحیح سے نہیں ادا کر پاتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ یہ ان کی عربی صاف نہیں ہے، آپ جو ہے وہاں سے نکل کر اپنی خانقاہ جاتے ہیں، جانے کے بعد پھر وہاں نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ پھر جب نماز عشاء کے بعد آپ آرام فرماتے ہیں، خواب میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا دیدار نصیب ہوتا ہے، آپ کو دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو کر آپ عرض کرتے ہیں کہ الہی تیری خوشی کس چیز میں ہے، الہی تیری خوشی کس چیز میں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حسن، تو نے میری خوشی کو پایا، تو نے میری خوشنودی کو پایا، لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی، تو نے میری خوشی کو پایا لیکن اس کی قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ الہی تیری خوشی میں نے کب پائی تھی اور کیسے مجھ سے رہ گئی۔ حکم ہوتا ہے کہ تو اگر حبیب کے پیچھے نماز ادا کر لیتا تو میری خوشی کو پا لیتا، اس لیے کہ حبیب کے پاس صحت نیت تھی اور تو نے ان کے پیچھے نماز نہ ادا کرتے ہوئے اپنی عربی کو ان سے بہتر جانا، اس لیے جو ہے تم نے میری مرضی کو پانے سے رہ گئے، تم میری مرضی کو نہ پا سکے۔ اللہ اکبر۔ دوستو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر تابعی، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ صرف حضرت حبیب اجمی کی عربی سے اپنی عربی بہتر جانتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں، یعنی خود کو جب آپ نے حبیب اجمی پر عربی کے معاملے میں ترجیح دی تو آپ حکم ہو کہ اگر تم اپنے معاملے کو پیچھے رکھ کر اور خدا کی جو مرضی ہے اس کے تحت تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تو تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، صحت خیال، صحت نیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم صرف اپنے ظاہر کو سنوارنے میں، ظاہر کو اچھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے ظاہری اعمال، اس سے زیادہ ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے خیالات ناپاک ہوں، ہماری نیتیں ناپاک ہوں تو دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی حدیث پاک سماعت فرمائی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، وَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهَا، یعنی جو شخص بری بات کو نہیں چھوڑتا اور قول زور کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، اور فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، یعنی اللہ کو حاجت نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یعنی وہ اپنا کھانا چھوڑے، پانی چھوڑے، اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم
ان باتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم صحت نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ہماری نیت درست ہونی چاہیے، ہمارا احساس درست ہونا چاہیے، ہم اپنی نیت یہ رکھیں کہ خدایا ہم تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحش باتوں سے، بری باتوں سے، بدگوئی سے ہم میری حفاظت فرما۔ یہ نیت رکھ کر اور پھر کوشش کے ساتھ جب آپ روزہ مکمل کریں گے، تب آپ کو روزے کا مزہ آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا نصیب ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے کچھ معنی نہیں دوستو اور بزرگوں، کچھ مطلب نہیں اس کا۔ صبح سے شام تک آپ بھوکے رہیں، اس کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ صبح سے شام تک آپ جہاں بھوک اور پیاس کا احساس کر رہے ہیں، وہیں آپ اس سے بڑھ کر اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس محبت کی لذت کا آپ احساس کریں۔ اگر آپ روزے میں خدا کی محبت اور اس کی محبت کی لذت آپ کو اگر نصیب ہو جائے، وہ احساس آپ کو پیدا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ جس طرح بھوک کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح خدا کی محبت کا احساس ہو۔ جس طرح ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، جس طرح ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح ہمیں خدا کی چاہت کا احساس ہو، خدا کی محبت کا احساس ہو، اور حضور کی محبت کا احساس ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا احساس ہوگا آپ کو، آپ کے اندر محبت جاگ اٹھے گی، تو تب آپ جو ہے صحیح معنوں میں روزے دار کہلائیں گے، اور روزے کی لذت، روزے کی چاشنی، روزے کا مزہ آپ کو اس وقت ملے گا۔ ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے سے، بھوکے اور پیاسے تو آپ اور دنوں میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہو، خدایا میں تیرے لیے میں نے بھوک و پیاس برداشت کی ہے، مولا تم مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ جب خدا کی محبت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے دوستو اور بزرگوں، تب بندہ ہر ایک بات میں یہ احساس کرتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے ناراض کرنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو تجھے راضی کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔